شریف. Your Excellency, Bishop Germano Penmont, Ambassador of the Vatican in Pakistan, Archbishop Dr. Joseph Arshad, Bishop of Rawalpindi, Honorable Bishops, Fathers, our brothers and sisters from Christian community, Honorable Law Minister Azam Nazeer Tarar, Federal Ministers, Parliamentarians, ladies and gentlemen, السلام علیکم. آج ہم یہاں پر سب اکٹھے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت منانے کے لیے، جو کہ ایک رب ذوالجلال کا معجزہ اور اس خدائے بزرگ و برتر کی روشن نشانی اور انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی عظیم والدہ محترمہ مریم بی بی سلام اللہ علیہا کا ذکر نہایت اعلیٰ انداز میں بیان فرمایا ہے، اور حضرت مریم کی پاکیزگی کی قسم کھائی. قرآن کریم میں سورہ مریم اس حقیقت کی زندہ مثال ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے ہوئے مشرقی مکان میں تشریف لے آئیں. مہمانان گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کو ظلم جبر سے نجات دلائی. وہ انسانیت کے لیے دست شفا تھے، اور ہر طرف ہر سو انہوں نے پیار، بردباری، محبت کے پھول بکھیرے. اور آج اسی دست شفا اور مسیحائی کی انسانیت کو ضرورت ہے. پاکستان میں اقلیتوں اور خاص طور پر مسیحی برادری کا ایک انتہائی قابل قدر اور تاریخی کردار ہے، جس کو ہم سب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں. قیام پاکستان سے لے کر آج تک، جہاں پر پاکستان میں بسنے والے ہر اقلیتی مذہب کے بھائیوں اور بہنوں نے قومی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، وہاں پر مسیحی برادری نے تعلیم، طب، دفاع پاکستان اور زندگی کے ہر مرحلے میں اپنا شاندار کردار ادا کر کے پاکستان کے طول و عرض میں اپنے لیے عوام کی بھرپور ستائش حاصل کی. اگر آپ عدالت عظمیٰ کا ذکر کریں، اس زمانے میں وہ کہلاتی تھی فیڈرل کورٹ آف پاکستان. جسٹس اے آر کرنیلیس، پھر سیسل چودھری کو کون نہیں جانتا، ڈاکٹر رتفاؤ. یہ وہ مثالیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی دفاع، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے لیے اور پاکستان کے جسٹس سسٹم کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے. اور ابھی جب حالیہ دنوں میں مئی کے مہینے میں جب فوج پاکستان نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ولولہ انگیز قیادت میں
دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور پاکستان نے، ہماری ہوائی فوج نے ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی قیادت میں 7 جہاز گرائے اور 8ویں کو بری طرح زخمی کیا، تو پھر قوم کو سیزل چودھری کی بھی یاد آتی ہے، جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ خواتین و حضرات، حضرت قائد اعظم نے اپنے خطبوں میں بڑے واضح انداز میں یہ کہا کہ پاکستان کے اندر ہر ایک کو پورا قانونی حق حاصل ہوگا کہ وہ جس طرح چاہے وہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، ان کے لیے مساجد، ان کے لیے ان کے گردوارے، سکھوں کے لیے اور مندر اور چرچ وہ جائیں اور بلا خوف و خطر جا کے اپنی رسومات ادا کریں، اور یہ وہ فرمودات آج پاکستان کے آئین میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری حکومت نے، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے ادوار میں میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے جس طرح اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کی، اور جب کبھی ایسے تہوار آئے تو وہ ہندوؤں کے جو تہوار ہیں، دیوالی، وہاں پر گئے، مسیحیوں کے تہوار آئے تو ان میں شمولیت اختیار کی۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے چند سال پہلے شدید سردی میں رائے ونڈ میں ایک اجتماع ہوا مسیحیوں کا، وہاں پر میں نے شرکت کی اور مسیحی برادری کے ساتھ ہم وہاں پر کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزارا۔ تو ہمارے اپنے مذہب اسلام نے مساوات، عدل، انصاف اور برادری کا ہمیشہ ذکر کیا، ہمیشہ سبق دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر ہم اگر نظر دوڑائیں تو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ انسانیت کے ساتھ مروت اور بردباری اور محبت سے پیش آؤ، اور کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، اور اگر کوشش ہو تو دکھی کو سکھ پہنچانے کی کوشش کرو۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں، میں آج وطن پر لہو نچھاور کرنے والے مسیحی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم آپ کی خدمات اور کاوشوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہارون ولیم، جس نے دشمن سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کی جو جنازہ تھا اس میں نے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے ساتھ ہم نے شمولیت اختیار کی۔ میں یہاں پر اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے مسیحی ہوں یا ہندو ہوں یا پارسی ہوں یا سکھ ہوں، اگر کہیں کسی بھی اقلیتی بھائی اور بہن سے کوئی ناجائز زیادتی ہوگی تو قانون کا ہاتھ اس کو روکے گا پوری قوت کے ساتھ۔ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ منمانی کرے۔ اگر اپنے مذہب اسلام کے ہم دائی ہیں تو پھر اس اصول پر ہم کاربند ہوں کہ نہ ہم کسی کے مذہب کو برا کہیں تاکہ وہ ہمارے مذہب کو برا نہ کہے۔ اور یہی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اور قیامت تک یہ تعلیم جاری و ساری رہے گی۔ اس لیے میں آج بطور وزیر اعظم پاکستان آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہم سب کا سانجہ ہے، اس میں ہم سب کے حقوق برابر ہیں۔ لہٰذا میں بطور وزیر اعظم حکومت پاکستان کے
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں ہم آپ کا پوری طرح ساتھ دیں گے اور آپ کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے ہم پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ ساتھ کوئی زیادتی کر سکے. میں آخر میں اپنے مسیحی بھائی اور بہنوں کو اور یور ایکسلنسی would like to congratulate all of you on happy Christmas. And 25th of December is a great day, not only for Christianity around the globe, but for all of us, because we believe that Christ was messenger of God who promoted peace, love and affection amongst people. This was his core message. And then again, 25th of December is the birthday of the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. And what a sheer coincidence that 25th December is the birthday of my leader, Muhammad Nawaz Sharif. I wish all of you happy Christmas and happy birthday of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and my leader Nawaz Sharif. May you prosper. May you always be happy, protected in this great country, Pakistan. And may Allah be with you. God bless you. Thank you very much. وزیر اعظم صاحب آپ کا بہت شکریہ. کرسمس کی تقریب کرسمس کیک کٹنگ کے بغیر ادھوری سی ہے، سو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کی تقریب جو ہے وہ کیک کٹنگ کے بغیر ہو جائے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں کیک کٹنگ میں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب. Wish you a Merry Christmas and a Happy